وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی، سیاست کی آڑ میں مذہب کا غلط استعمال کر رہی ہے، اور میں نے آج نہیں کئی سال پہلے اس کو فتنہ قرار دیا تھا۔ الحمدللہ 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 آج تمام علماء اس کو فتنہ کہہ رہے، اللہ کا بے حد احسان ہے۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا چند دن پہلے کی بات ہے، یہ ابھی عید کے پہلے کی بات ہے، ان کا جلسہ تھا پی ٹی آئی والوں کا، ایک معصوم لڑکا ہے نابالغ مائک ہاتھ میں لے کر سیاسی قیادت اسٹیج پہ جمع ہے۔ عمران خان ویڈیو اس میں سے آیا، کیونکہ تو ڈرتا ہے، بار صلاح الدین ایوبی تو ڈرتا ہے نا باہر جانے سے، وہ ویڈیو پہ سن رہا ہے عمران خان بھی۔ بچہ کہہ رہے کہ دنیا میں خوش نصیب ماں باپ وہ تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، یعنی حضرت عبداللہ اور آمنہ۔ سنا آپ لوگوں نے؟ یہ خوش نصیب ماں باپ ہے جنہیں محمد صلی اللہ، اچھی بات ہے، ہم اس کو مانتے ہیں بالکل 100%۔ پھر کہا اس کے بعد دنیا میں خوش نصیب ماں باپ اکرام اللہ نیازی شوکت خانم ہے جس نے عمران خان کو جنم دیا۔ تم لوگ استغفار کیوں نہیں کہتے ہو کہ گونگے ہو؟ استغفار نہیں کہنا چاہیے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ مطلب کو نہیں سمجھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دو عظیم آدمی ہیں، دو عظیم انسان ہیں، بس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر دو عظیم انسان ہیں، افضل اکمل مطہر منزہ، دو آدمی، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عمران خان۔ خدا کی قسم اس کا یہ معنی ہے، اور معنی تو نہیں ہے، یعنی ماں باپ خوش نصیب ہے عظیم آدمی کو جنا۔ کیا نوح علیہ السلام کی ماں باپ خوش نصیب نہیں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب ہے، یوسف ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں ہے؟ تمام صحابہ کرام کو عمران خان سے پیچھے کمتر قرار دیا، عمران خان کو صحابہ سے افضل قرار دیا، مجھے رب کی قسم ہے۔ عمران خان کو انبیاء سے افضل قرار دیا ہے، عمران خان کو ائمہ اربعہ سے افضل قرار دیا ہے، عمران خان کو عبد القادر جیلانی سے، شیخ جنید بغدادی سے، علی اجہروی سے افضل قرار دیا ہے۔ پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہم کس کے پیچھے چلے؟ میں تم کو کیسے سمجھاؤں یار؟ ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو افضل ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عمران خان نہیں ہے۔ ختم نبوت والوں کو سلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس پہ آواز اٹھائی، پوسٹیں لگائی اور کہا ایک بد کردار شخص کو عظیم ہستیوں کے برابر قرار دینا اور اسی طرح ان سے افضل قرار دینا یہ حد درجے کی گستاخی ہے۔ گستاخی نہیں ہے؟ بڑی گستاخی ہے۔ اور لوگ پھر بھی کہتے ہیں جی جی نہیں ایسا نہیں۔ ایک آدمی اس کی جماعت کا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر عمران خان نبوت کا دعویٰ کرے نبوت تو ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ فتنہ ہے، فتنہ اور کس کو کہتے؟ یہ تو فتنہ ہے۔ لڑکیاں جلسوں میں ہوتی ہے، میں ہاتھ پہ لے کر کے تو عمران خان میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میری خواہش ہے، کہتی کہ نہیں؟ یہ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ ہم نے آج تک کسی سیاسی جلسے میں چیزیں نہیں دیکھی ہے، نون لیگ کے جلسے دیکھے، پیپلز پارٹی کے دیکھے، این پی اے کے دیکھے، تحریک لبیک والوں کے دیکھے، جمعیت کے دیکھے، ایسی باتیں نہیں سنی۔ اس دن تو ایک لڑکا کہہ رہا تھا، لڑکا نیٹ فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لڑکا میں ایک ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں عمران خان میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تم مجھ سے شادی کرے۔ یہ فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بولو فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑا فتنہ ہے۔ اور پھر جناب والا لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہم کس کا ساتھ دیں، یہ فتنہ ہے، اس کی سرکوبی کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس فتنے کا ساتھ دے رہے ہیں، خوب غور سے سنو، اس کا تحفظ کر رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، اس کے لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں، وہ بالکل عمران خان کے جیسے انجام سے دو چار ہوں گے۔ یاد رکھو جو بڑے کا انجام ہوتا ہے وہ چھوٹے کا بھی ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہے۔ اگر عمران خان فتنہ ہے، اس کا ساتھ دینے والے بھی فتنہ باز ہے۔ جس طرح عمران خان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کے کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف انشاءاللہ وہ اٹھائیں گے۔ کوئی ہماری آواز کو نہیں دبا سکتا ہے، گولی لگتی ہے لگ جائے، ہتھکڑیاں لگتی ہے لگ جائے، لیکن ہم اس فتنے کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اس وقت تک اٹھائیں گے جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے انشاءاللہ۔